مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی وقت ناراض ہو گیا تھا جب اللہ کی ولایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. جس ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر نکالا, اس کو اناؤنس کرنے کے لیے اتنا ہوم ورک اللہ نے کیا. پھر 1,24,000 پیغمبر میں ایک بھی نبی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ وہ بناتے رہے, اور جب مولا علی کی پیدائش کا وقت آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور وہ اندر پیدا ہوئے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر منہ کر کے سجدہ کریں. اور ہم لوگ اس کا طواف بھی کراتے ہیں, ہم لوگ ادھر منہ کر کے سجدہ بھی کر لیتے ہیں, ولایت کو نہیں مانتے. السلام علیکم ناظرین, اللہ والے پوڈ کاسٹ میں ایک دفعہ دوبارہ خوش آمدید. ہمارا آج کا ٹاپک تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ہم آج ڈسکس کریں گے خلافت اور ولایت کو, لیکن اس ٹپیکل انداز میں نہیں, کنٹروورشل انداز میں نہیں. ہمارا مقصد کسی قسم کا انتشار یا کسی بھی کوئی کنٹروورسی پھیلانا نہیں ہے. ہمارا مقصد اصل حقائق کو جانا, اللہ کی وحدانیت اور اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے نظام کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح محمد علی گیلانی صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. جی گیلانی صاحب, آج کا ٹاپک بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا مزیدار ہے. ہم نے خلافت اور ولایت کو ڈسکس کرنا ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ولایت بیسکلی, کیونکہ مولا علی سے شروع ہوئی, خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور پاک نے خود فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. پھر اس کی ڈفرینٹ قسم کی انٹرپریٹیشن سٹارٹ کی گئی, پھر ڈفرینٹ اس کے اندر چیزیں, ہم اس میں نہیں جائیں گے, اس سے الگ رہیں گے. یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا ولایت بیسکلی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ولایت اصل میں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا آپ یہ سمجھیں کہ رتبہ ہے یا ایک ایسا مقام ہے جو جس کی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اوپر ساری تیاری کی ہے. میں صوفی آدمی ہوں, میں یعنی اولیاؤں والی باتیں کروں گا. میں اس میں ہسٹری بھی ہے, میں کوئی کسی طبقے کا نہیں ہوں. میں مسلمان ہوں, میں نہ شیعہ ہوں, نہ سنی ہوں, نہ دوسرے کسی ادھر ادھر کے طبقوں میں سے ہوں. میرا ریلیجن بڑا صحیح ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پکا ایمان دیا ہوا ہے. میں اسلام کی بات کرتا ہوں, اس دین کی میں نے بات کرنی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, جو قرآن پاک ہے. میں تو اس سے آگے بھی نہیں جاتا. تو سسٹم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور بابا آدم دنیا پہ آیا, تو بابا آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 پیغمبر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کے اوپر بھیجے ہیں, جن میں سے کچھ کے نام ہمیں پتہ ہے, بقایا کہ نہیں پتہ. جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندے پہ اپنی نبوت لے آتے تھے. اسے ایک علاقے کا روحانی درجہ ملتا تھا, تبلیغ کا درجہ ملتا تھا, وہ تبلیغ کرتا تھا, روحانیت بتاتا تھا وہاں پہ. اور اس کے بعد اگر وہ لوگ اس کو مان لیتے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ سے فلاح پا لیتے تھے. جو نہیں مانتے تھے کچھ پہ عذاب آ جاتا تھا, کچھ ویسے تباہ ہو جاتے تھے. اور پھر ایسا اللہ تعالیٰ کا سسٹم تھا کہ ایک نبی کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی تھا. یعنی بابا آدم آیا تو اس کے ساتھ حابیل تھا, نبوت ان کے بیٹے حابیل پہ آئی. پھر حضرت موسیٰ آئے تو ان کے ساتھ ان کا بھائی ہارون تھا. حضرت یعقوب آئے تو ان کا اس کے بعد بیٹا یوسف تھا. یعنی ایٹ اے ٹائم اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبر بھی دنیا کے اوپر جو ہے وہ رکھے اپنی تبلیغ اور اپنے آپ کو پہچانے کے لیے, کیونکہ دنیا اللہ نے اس لیے بنائی ہے کہ میں پہچانا جاؤں. بے شک 1,24,000 پیغمبروں میں سے اس رتبے کا کوئی وہ چیز اللہ نے سٹارٹ ہی نہیں کی. صرف پیغمبری آتی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. وہ پیغام لے کے آنے والے یا نبی تھے یا پیغمبر تھے یا اللہ سے ڈرانے والے جو لوگ تھے, وہ بھی ان کو بھی اللہ نے جو ہے وہ پیغمبر کا رتبہ دیا. رسول صرف ہمارے ہیں. وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے ساتھ دوسرا نبی تو کوئی نہیں تھا. ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جیسے وہ تبلیغ ہوتی رہی, اسلام کا اینڈ آ گیا, آخری حج اللہ تعالیٰ نے کیا, اور اس کے بعد ایک مقام آیا اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یعنی ان کو بار بار کہہ رہا تھا, دباؤ ڈال رہا تھا اللہ تعالیٰ کہ تم جو حکم میں نے تمہیں دیا وہ فوراً اناؤنس کرو. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ میں کیا. سورۃ مائدہ کی آیت ہے میرے خیال میں 27 ہے کہ 28. اس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ یہ اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اگر تم نے جو میں نے تمہیں اناؤنسمنٹ کہی ہے یہ اناؤنس تم نہیں کرو گے تو تمہاری نبوت کمپلیٹ نہیں ہوگی.
میں تمہاری رسالت کو رسالت ہی نہیں کنسیڈر کروں گا، یہ اعلان کرو، اس کو کمپلیٹ کرو. وہ کمپلیشن کا اعلان تھا جو غدیر کے مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ممبر بنوایا. ممبر بنا، اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے، اس سے نیچے یعنی اتنے اونچے مولا علی کو انہوں نے کھڑا کیا جہاں ان کا ہاتھ پہنچ سکتا تھا. تو وہاں اس کو آخری خطبہ بھی کہتے ہیں. میں وہ سارا تو ڈسکس نہیں کروں گا کیونکہ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان ڈسکس کی اور بڑی چیزیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جی آج ہم نے یہ دین کمپلیٹ کیا اور میں من کم تو مولا فا حاضا علی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب ہم نے اس پہ جانا ہے. یہ بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے تھے تو انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی تھی. انہوں نے کوئی بادشاہت قائم نہیں کی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہت قائم کی اور اللہ تعالیٰ کی حکومت دنیا کے اوپر قائم کی. بے شک انہوں نے کوئی دنیاوی حکومت، خلافت یا کوئی بادشاہت سسٹم یا یہ انہوں نے نہیں کیا. اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ آگے بادشاہت یا خلافت یا ایسا کوئی سسٹم چلے. ٹھیک ہے. وہ تو جو تبلیغ تھی، وہ جو روحانیت تھی، جو اللہ کی حاکمیت دنیا کے اوپر قائم کرنی تھی، جو اللہ کے قرآن کو دنیا کے اوپر نافذ کرنا تھا، انہوں نے تو وہ سسٹم چلانا تھا. تو مولا کا عربی میں جو ترجمہ ہے وہ لارڈ کا بھی ہے، وہ گائیڈر کا بھی ہے کہ گائیڈ کرنے والا، آپ کو نوید سنانے والا، راہبر. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اینڈ ہوا تو وہاں سے مولا علی کا جو انہوں نے اناؤنس کیا تو انہوں نے ولایت کا اناؤنس کیا. اب ولایت کیا ہے؟ ولایت ہے ولیت، روحانیت، صوفیزم، جس کا میں بار بار تذکرہ کرتا ہوں. ہاں جی، ادھر کوئی خلیفہ شلیفہ یہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہی تھا کہ میرے بعد مولا علی نائب ہے. نہ صرف آپ کے یہ یعنی حکومت اسلامی قائم کرنا تو ایک بڑی ڈیفرنٹ سی چیز تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت قائم ہو یا کسی فرد کی حکومت آ جائے اور وہ سب کو اپنی بیعت کرائے اور آگے چلتا رہے. وہ روحانیت کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے، اللہ کی حاکمیت کو لے کے چلنا چاہ رہے تھے کہ اللہ کی حاکمیت رہے اور اس کی آگے تبلیغ ہوتی رہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہی کیا، تبلیغ کی. قرآن پاک اترا، رسول اللہ تعالیٰ کے فرمان کو انہوں نے اپنے اوپر نافذ کر کے ایک سنت دی، اس کو لے کے آگے چلنے کا نام جو ہے وہ ولایت ہے. ٹھیک ہے. اب ولایت میں ہوتا کیا ہے؟ مولا علی کو انہوں نے کہہ دیا. اب ہمارے لوگ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو ہمارے لوگوں نے نا حکومت قائم کرنی شروع کر دی. وہ حکومت کے چکر میں پڑ گئے. حکومت تو تھی ہی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اناؤنس کیا تھا یہ اسلامی حکومت ہے اور میں پہلا خلیفہ ہوں، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پہلے خلیفے بنتے. انہوں نے تو نہیں کیا. انہوں نے تو اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کی حاکمیت کی، اللہ کا حکم نافذ کیا قرآن پاک کے ذریعے اور اپنے اوپر اس کو ویسے اس کی پابندی کر کے اور وہ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ حکم ہے بھائی اللہ کا، ایسے حاکمیت ہے، اس کو ایسے چلانا آپ نے. اس میں تو یہ چیز تھی ہی نہیں کہ کوئی حکومت بنائے جی، کوئی اسلامی حکومت بنے اور اس میں جناب آپ وہ بیعتیں کروائیں اور یہ سارا سسٹم چلائیں. لیکن گیلانی صاحب اس کو بھی اس طرح جسٹیفائی کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی وہ ان کا کہنا یہ ہے، ایک پراپر مکتبہ فکر کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگ دین سے پھر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے ہیں تو وہ دین سے پھرنا شروع ہو گئے کہ جی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا چکے ہیں تو اب دین کچھ نہیں رہ گیا. بس ان کی جسٹیفیکیشن اس پر ہے. یار بات سنیں، وہ جن لوگوں کی تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے تھے وہ دین سے پھر سکتے تھے؟ کوئی دین سے پھرنے والی بات نہیں تھی. لوگ کنفیوز ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مولا کی بات کی ہے. تو کنفیوژن یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی بات تو کر گئے ہیں کہ روحانیت میری مولا علی سے چلے گی، لیکن اس کو چلانے کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے لیے ایک حکمرانی بنائی جائے، ایک حکومت بنائی جائے، یہ پلاننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بن چکی ہوئی تھی. یہ نہیں ہے کہ ان کی رحلت کے بعد اچانک یہ آ گیا جی سسٹم کہ جی اب ہم یہ اس کو کیا بنائیں.
اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ مائدہ میں دباؤ ڈالا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناؤنس کیا تو اللہ نے کہا میں نے یہ اسلام آپ کے لیے دین چن لیا ہے, میں نے یہ آپ کے اوپر آج مکمل کر دیا. مولا علی کی ولایت کے بعد, اب ولایت کا مطلب تو یہ تھا کہ لوگ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان رہے تھے, ان کو ولی مان کے اور آگے ان کے ساتھ وہ سسٹم چلاتے. مولا علی نے بھی یہ کوئی خلافت ولافت قائم نہیں کرنی تھی. مولا علی نے بھی وہی سسٹم ولایت کا آگے چلانا تھا, اور وہ ولایت کا سسٹم مسلمانوں نے نہیں مانا. آج بھی ہمارے لوگ تو ولیوں کو مانتے نہیں ہیں. انہوں نے ولایت کے سسٹم سے انکار کیا جس پہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہے. مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اسی وقت ناراض ہو گیا تھا جب اللہ کی ولایت کو انہوں نے ٹھکرا دیا تھا. جس ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر نکالا, اس کو اناؤنس کرنے کے لیے اتنا ہوم ورک اللہ نے کیا. پھر 1,24,000 پیغمبر میں ایک بھی نبی خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوا. 1,24,000 پیغمبر حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ وہ بناتے رہے, اور جب مولا علی کی پیدائش کا وقت آیا تو خانہ کعبہ کی دیوار پھٹی اور وہ اندر پیدا ہوئے, اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا ادھر منہ کر کے سجدہ کریں. اور ہم لوگ اس کا طواف بھی کر آتے ہیں, ہم لوگ ادھر منہ کر کے سجدہ بھی کر لیتے ہیں. ولایت کو نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں جی ولایت جو ہے یہ. اور پھر جو ہمارے کاروباری لوگ تھے انہوں نے کوئی خلافت کو لے کے بیٹھ گیا, جی اس کو بننا چاہیے تھا, اس کو بننا چاہیے تھا, اس کو بننا چاہیے تھا. انہوں نے ایسا رولا ڈالا کہ اتنا کنفیوز کیا لوگوں کو, اتنا کنفیوز کیا کہ اسلام میں کتنے مکتبہ فکر بن گئے اور کتنے ہی جو ہے فرقے بن گیا. اور آج ہم 72 فرقوں میں اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جی وہ کون سا سچا فرقہ ان میں سے ایک کوئی سچا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نکالی انہوں نے کہ جی ایک سچا ہے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ادھر ہی بتا دیا تھا جو ولایت پہ قائم ہے, اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا کہ جو ولایت پہ قائم ہے وہ سچے ہیں. اب وہ کوئی شیعہ نہیں ہے, شیعہ بھی ولایت پہ قائم شائم کوئی نہیں ہے. وہ تو اناؤنس کرتے ہیں اپنی اذان میں علی ولی اللہ, لیکن وہ تو علی کو کہتے ہیں یہ پہلا خلیفہ ہے. یار وہ تو مقام ہی گرا دیتے ہیں. میں تو یہ حیران ہوں کہ شیعہ جو ہیں وہ, یعنی میں کسی پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا, میں تو خود یعنی سید ہوں, لیکن مولا علی کو یہ کہنا کہ یہ پہلے خلیفہ ہے, یہ تو ان کا ولایت کا مقام برباد کر دینے والی بات ہے. مولا علی تو خلیفہ کے کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. وہ تو نبوت کا آگے سلسلہ ولایت سے شروع ہونا تھا. ولایت کو مسلمانوں نے مانا نہیں, ادھر سارا کچھ برباد کر دیا. اور اسلام آج یہ ہے ہمارے پاس کہ ہمارے بندے اب ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہزاروں کے حساب سے مسلمان ڈیلی اللہ تعالیٰ کو ماننا بند کر رہے ہیں کیونکہ ولایت کا سلسلہ انہوں نے مانا نہیں, لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا. آج بھی جو بندہ ایک مقدار میں اللہ کا کوئی نام پڑھ لیتا ہے یا ایک مقدار میں کوئی اپنے نفس کو مار لیتا ہے اور کوئی اللہ کے کسی نام کا وظیفہ کر لیتا ہے تو اس کے اوپر ولایت آنی شروع ہو جاتی ہے مولا علی کی. اور میں کوئی یہ تجربہ نہیں بتائے گا, میں اپنا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے جب سورۃ اخلاص کا وظیفہ کیا, 1 کروڑ بار تو میں نے بڑی بعد میں پڑھی, میں نے ابھی 60 لاکھ کے قریب میں نے سورۃ اخلاص پڑھی تھی. تو یعنی میں تو سورۃ اخلاص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یکتا ہے, ایک میں بھی ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں پیدا کیا, نہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم سر نہیں ہے, اس کا یعنی کوئی دوسرا نہیں ہے, اور وہ یکتا میں یکتا ہے. وہ ایسا اکیلا ہے کہ اکیلوں میں اکیلا ہے. یہ تو اللہ کی وحدانیت تھی. میں نے جب 60 لاکھ دفعہ پڑھی تو مجھے تو اللہ میاں کا دیدار ہونا چاہیے تھا, یا اللہ کے کسی فرشتے کا دیدار ہونا چاہیے تھا, یا کوئی ایسی چیز آنی چاہیے تھی. یہ جنید ونید شیطان تو پہلے ہی 10 لاکھ میں ہی, بلکہ 1 لاکھ کے بعد ہی آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو ڈرانے کے لیے, اور یہ گندی. سب سے پہلے جب کوئی بھی بندہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے اور اس کی کوئی بھی ایک نام یا کوئی صورت یا کوئی قرآن پاک کا حرف لے کے جب بندہ مقامات اپنے سٹارٹ کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ جنات ونات اور یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ بھٹکاتی ہیں, یہ مختلف شکلیں دکھاتی ہیں. مجھے مولا علی آئے میرے پاس, سبحان اللہ. میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اب براق پہ آئے ہیں, اڑنے والا جو گھوڑا ہوتا ہے وائٹ کلر کا, اس کے اوپر وہ بیٹھے ہیں, اس کے اوپر 2 سیٹیں لگی ہوئی ہیں. اور جب وہ اس طرف سے آئے ہیں, وہ خانہ کعبہ والی سائڈ پہ شمال سے ہو کے
پورا انہوں نے میرے اوپر چکر لگایا، اور جب جنوب سے نیچے اترے ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی اتنی سی جھنڈی تھی. بیسیکلی وہ مجھے ولیت دینے آئے تھے. انہوں نے اپنی سیٹ بھی چینج کی، وہ پہلے پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، اگلی سیٹ پہ ہو گئے پیچھے مجھے بٹھا کے. اور جب بندے پہ یہ پھر بعد میں یہ سچویشن یہ میں ادھر ہی بتا دیتا ہوں آپ کو. تو وہ جیسے ہی ایسے اترے نیچے، تو نیچے اترتے ہی وہ فوراً اوپر چلے گئے گھوڑے. مجھے کوئی ولایت شلایت نہیں ملی. اس کی کیا وجہ سے شاہ صاحب؟ اس کی میں بتاتا ہوں آپ کو. میں پریشان، اور میں نے کل واللہ وہ صورت اخلاص تو جاری رکھی، اور میں آگے اس منزلے میں آگے جاتا رہا. لیکن میں میری رات کی نیند حرام ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، کہ مجھے دکھالی دی ہے، آئے ہیں، ہاتھ میں جھنڈی ہے، اوپر میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے سیٹ چینج کی ہے. مجھے شو یہ کر رہے تھے کہ تمہارے لیے یہ سیٹ میں نے رکھی ہے، اور پھر وہ چلے گئے، اڑ گئے. تو بڑے سالوں کے بعد مجھے یہ پتہ لگا کہ میں تو بدبخت، میں نے وہ تو سلسلہ میں نے صورت اخلاص تو میں نے پڑھ لی تھی، زبان سے میں کرتا رہا. میں نے تو نفس ہی نہیں مارا ہوا تھا اپنا. میں تو دنیا دار بندہ تھا، میں تو دنیا کے چکر میں پڑا ہوا تھا. تو جب میں نے یہ پتہ کیا تو پھر میں نے یعنی چھوڑی، دنیا داری چھوڑی، اور میں پھر اس طرف لگا. اور جب اس طرف لگا تو پھر مجھے حکم آیا کہ تم میرے پاس آؤ. اور جب ولیت بندے کو ملتی ہے، مولا علی اس کی وہ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں اس کو، وہ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے جاتے ہیں. جتنے اولیاء کوئی نہیں بتائے گا، کیونکہ یہ بتانا منع ہے چیزیں. میں اس لیے بتا رہا ہوں، مجھے حکم ہے کہ میں بتاؤں اور میں لوگوں کو لے کے آؤں اس طرف ولایت والی سائڈ پہ. اصل ہمارا اسلام یہ تھا، ہمارا دین یہ تھا. ہم نے خلیفے اور امام اور یہ وہ اور یہ ساری چیزیں بس نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ ہمیں بھٹکانے کے لیے اس میں ڈالا گیا. مولا علی جس بندے کے پاس انہوں نے ولی جس کو بنانا ہوتا ہے، مولا علی اس کو لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں یہ پاس ہو گیا ٹریننگ میں، اس نے نفس مار لیا. کیونکہ مولا علی حاضر ہے ہر وقت، وہ ہر وقت حاضر ہے، کیونکہ ولایت کا رتبہ ہی ایسا ہے کہ ولایت کا رتبہ جو ہے یہ قیامت تک رہنا ہے. کیونکہ نبوت تو ختم ہوگی، نبوت کے بعد ولایت ہے، اور یہ ولیوں کا سلسلہ ہے. یہ ولایت کا مطلب ہے ولیوں کا سلسلہ. ولی آتے رہیں گے، ابھی بھی ہیں، اور ہزاروں ہیں اس وقت دنیا کے اوپر موجود ہیں. یہ مولا علی لے کے جاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ انہیں بتاتے ہیں، ریکمینڈ کرتے ہیں، پتہ تو انہیں بھی ہوتا ہے. تو وہ ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ سٹیپ لگاتے ہیں. تو اس کے بعد بندہ نکل کے چاہے کہہ دے چڑیوں مار جاؤ، جیسے بابا فرید نے کہا تھا چڑیوں مار جاؤ، چاہے وہ باہر نکل کے شباز کلندر کی طرح اڑنا شروع کر دے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں، جو منصور جس کو بعد میں انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا تھا، نبیوں کے پاس اتنے معجزات نہیں ہوتے جتنے ولیوں کے پاس ہوتے ہیں. ولیوں کے پاس معجزات ہوتے ہیں، اور یہ دکھاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے کہ دکھاؤ معجزے اور بتاؤ ان لوگوں کو. جو منصور تھا وہ جب اس میں اضطراری آئی تو وہ پہلے بصرہ گیا، کیونکہ اس وقت بصرہ اور یہ کوفہ اور یہ بڑا سینٹر ہوتا تھا ایجوکیشن کا. تو وہاں سے ان کی تربیت ہوتی تھی. وہاں سے ہو کے جب بغداد گیا، پھر وہاں سے وہ حج پہ گیا نا، تو اس وقت لوگ پیدل حج پہ آتے تھے. جی. ایک طبقہ، ایک علاقے کے لوگ ایسے آئے ہوئے تھے جن کے پاس وہ جو کھانا پینا تھا ختم ہو گیا. تو وہ منصور کے پاس آئے اور منصور کو کہتے ہیں ہمارے پاس کھانا ختم ہو گیا. اب یہ میں ایک اور چیز بتا رہا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ نے معجزہ کیا تھا. جب حضرت عیسیٰ کے پاس فالوور آئے تھے اور وہ وہاں پہ ان کی یہودیوں کے ساتھ بڑی بحث ہوئی تھی، تو وہ جب سارے چلے گئے تو جو امیر کبیر تھے وہ اپنے گھوڑوں شوڑوں پہ اونٹوں پہ بیٹھ کے چلے گئے. جو غریب غربا تھے وہ کچھ ہزاروں لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس رہ گئے، اور کھانا ادھر بھی ختم ہو گیا تھا. جب ادھر ختم ہوا تو وہ انہوں نے کہا، وہ آئے روئے حضرت عیسیٰ کے پاس کہ جی ہمارے پاس تو کھانا نہیں ہے. تو حضرت عیسیٰ نے کہا کسی کے پاس کوئی کھانا پڑا ہے بچہ؟ تو ایک بندہ ہے، کہتا ہے جی 2 روٹیاں اور 1 مچھلی. انہوں نے کہا لاؤ ادھر. وہ ہاتھ نکالتے تھے، ہر بندے کو روٹی اور مچھلی، ہر بندے کو روٹی اور مچھلی، ہزاروں کو دی. اور اتنی تھی وہ جتنے دن وہاں پہ رہے وہ نکال کے دیتے رہے، کھاتے رہے. یہ معجزہ منصور نے کیا ہے، جو ولی تھا، ولایت کے سلسلے سے تھا. یہ معجزہ اس نے کیا. اس نے خانہ کعبہ میں لوگوں کو
ایسے پیچھے ہاتھ کرتا تھا روٹی اور مچھلی، ایسے ہاتھ کرتا تھا روٹی اور مچھلی. تو لوگ اس کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نے کھا لیا، ہمیں تو میٹھا حلوہ کھانے کو دل کر رہا ہے، ہمیں تو میٹھا حلوہ چاہیے، اور چاہیے بھی وہ بغداد کی فلاں دکان والا. تو انہوں نے ایسے کیا اور وہی بغداد کی دکان والا حلوہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا. تو یہ معجزے ہیں ولیوں کے، یہاں بھی ہوئے ہیں پاکستان میں. یہ بابا فرید الدین شکرگان کے بارے میں انہوں نے شکر کی بارش کرا دی. تو وہ ولیوں کے پاس یہ معجزے ہیں جن کو ہمارے لوگ نہیں مانتے، کہتے یہ تو ایویں ہیں. بلکہ ایک تو ایسا نامراد قسم کا مولوی آتا ہے جس نے کہا کہ جی یہ تو مشرک ہے. یعنی جب آپ ایسا کہیں گے اپنے اسلام کے اصل دین کے پرچار کرنے والے لوگوں پہ کہ یہ تو مشرک ہے، تو کیا آپ کا دین رہ جائے گا باقی؟ ولایت کو مسلمانوں نے ٹھکرایا. ولایت اللہ نے تو چلائی، اللہ نے تو چلانی تھی، لیکن مسلمانوں کے ولایت کو ٹھکرانے سے اللہ تعالیٰ اس کا نبی مسلمانوں پہ تب سے ناراض ہے. اس وجہ سے یہ مسلمان سارے جوتے کھاتے پی رہے ہیں. ہاں جی، جوتے کھاتے پی رہے ہیں. اور پھر انہوں نے ایک وہ خلافت کا سسٹم رکھا، اور خلافت کا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے اللہ کی حاکمیت کے پیرالل چلایا. چلنا اللہ کا سسٹم چاہیے تھا، قرآن پاک کا نفوذ ہونا چاہیے تھا. قرآن پاک کا نفوذ آدھا پچادا انہوں نے کیا، باقی انہوں نے اپنا سارا کیا. لیکن انہوں نے اللہ کی حاکمیت چلانے کی بجائے شخصی حاکمیت چلا کے خلافت شروع کر دی، اور وہ اس خلافت کے چکر میں چلتا 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 اسلام جو ہے ہمارا سارا ڈوب گیا اور برباد ہو گیا. قوم گمراہ ایسے نہیں ہوئی، بڑے طریقے سے ہوئی ہے. بڑی بڑی ریسرچز کی گئی ہیں، بڑی بڑی کتب شائع کی چھاپی گئی ہیں دلائل دینے کے لیے. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جی حضرت عمر کے زمانے میں گریٹ الیگزینڈر نے اتنا فتوحات نہیں کی، 11,000 مربع کلومیٹر انہوں نے 11 لاکھ مربع کلومیٹر انہوں نے فتح کیا. کہ اسلام کو پھیلانے میں ان کا بڑا کردار ہے، اور جنگوں کے ذریعے اور ان فتوحات کے ذریعے فوجی چھاونی قائم کرنے سے لے کر آرٹلری قائم کرنے سے لے کر بڑے بڑے مطلب انہوں نے کارنامے انجام دی ہیں. تو ہم اگر ایک طرف ولایت کو دیکھیں اور دوسری طرف خلافت کو دیکھیں تو کیا خلافت بھی اس وقت کی ضرورت نہیں تھی؟ نہیں تھی. اگر ولایت کو لے کے چلا جاتا جیسے نبوت کو لے کے پیچھے سے چلا آ رہا تھا جی، تو کتنے لوگ یعنی بغیر جنگ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کر لیے تھے. تو جنگوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہنی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش 13 یا 17 غزوات میں تو جی ہوئی، لیکن اس میں جو ہے وہ کوئی حکم تھا، یہ دکھانا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی کام نا اللہ کا حکم ہے، اور وہ اس کی انہوں نے عمل درآمد کی. وہ بھی ایک تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے راستے پہ جہاد کرو. بار بار قرآن پاک میں کہا ہے، سورۃ بقرہ میں کہا ہے کہ میرے راستے پہ جہاد کرو اور قتال کرو میرے لیے، جو کافر ہیں ان کے ساتھ وہ کرو. لیکن اگر یہ ولایت ہوتی نا تو ولایت کا سلسلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں انڈیا میں کتنے مسلمانوں نے آ کے جنگ کی ہے، اور جنگ کر کے یہاں پہ آپ اور میں تو خیر نسل سے میں تو مولانا حسن کی اولاد میں سے ہوں. میں تو 40 پیڑھی پہ ابھی مولا علی کے بیٹھا ہوں، میرا سجرہ تو میرے دربار پہ لکھا ہوا ہے. لیکن باقی یہ یہاں کے لوگ کیسے مسلمان ہوئے؟ یہاں پہ کوئی آ کے کسی نے تلوار بازی کی تھی، جنگ کی تھی؟ کوئی نہیں کی تھی. ولی آئے تھے، یہی ادھر سے بغداد آئے، بغداد سے ایران چلے، ایران سے یہ نکلتے نکلتے اس طرف آئے، کچھ ادھر سے افغانستان والی سائڈ سے آئے. تو انہوں نے آ کے تبلیغ کی تھی، تو تبلیغ سے اسلام پھیلا ہے. اور 3 خلیفوں کے بعد محمد بن قاسم کے بھی آثار ملتان اور یار محمد بن قاسم کو آپ ڈسکس نہ کرو، پھر میرے منہ سے اور بات نکل جائے گی. محمد بن قاسم تو حجاج بن یوسف ایک ظالم انسان تھا، اس نے محمد بن قاسم کو بھیجا تھا کہ جاؤ اہل بیت کے لوگ ادھر آ گئے تھے جو تبلیغ کرنے کے سلسلے میں آئے تھے، وہ تو ان کو مارنے کے لیے آیا تھا. محمد بن قاسم یہاں فتوحات کرنے آیا تھا. یہ تو سٹوریز بنی ہوئی ہیں یار، حقیقت کہاں ہے ہمارے پاس؟ آپ پڑھیں نا اس کو، علم لیں نا. محمد بن قاسم اسلام پھیلانے تھوڑا آیا تھا. حجاج بن یوسف اسلام پھیلانے والا بندہ تھا، اس نے تو ایجوکیشن کے سسٹم ہی بند کر دیے تھے. وہ تو جو بندہ علم کی بات کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. حجاج بن یوسف کے دور میں کون سا اسلام پھیلا یار؟ وہ تو مشرک سے بھی بدتر جو ہے وہ گورنر رہا ہے. وہ تو یہ چیز نہیں ہے. یہاں پہ اسلام پھیلا ہے، محمد بن قاسم نے نہیں پھیلایا. یہاں پہ اسلام پھیلا ہے بزرگان دین کی وجہ سے، اور وہ وہی سلسلہ ہے ولیت کا جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں
یہ ولیت کا سلسلہ ہے جو مولا علی سے چلا ہوا ہے. مولا علی ان کو ولی بناتے ہیں. جب تک مولا علی ان کی شفاعت نہ کرے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٹیمپ نہ کرے, بندہ ولی نہیں بنتا. یہ ولایت کے سلسلے نے آگے قیامت تک جانا تھا, جس نے آگے لوگوں کو اسلام پہ قائم رکھنا تھا, جس نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت قائم کر کے قرآن پاک کا رول چلانا تھا. گیلانی صاحب اس وقت جو دور حاضر کے اولیاء اللہ ہیں, جو ولی ہیں, وہ اس وقت کیوں نہیں اپنا کردار ادا کر رہے اس مشکل حالات میں؟ جیسے آپ نے ایک سٹیپ لیا, آپ سامنے آئے, آپ نے ساری چیزیں ڈسکس کی, آپ نے ایک بیڑا اٹھایا, آپ نے ایک ذمہ داری اپنے ذمہ لی, تو باقی لوگ کیوں نہیں اس طرح سامنے آ رہے ہیں؟ وہ کیوں نہیں پریزنٹ کر رہے اپنے آپ کو, اور وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں پروموٹ کر رہے؟ آئیں گے کیونکہ جو یہ ولی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, انہیں اجازت نہیں ہوتی. انہیں اجازت نہیں ہوتی کہ آپ آئیں اور ایسے میڈیا پہ بیٹھ کے. میں بھی جب میڈیا پہ آنے لگا تو میں نے سوچا تھا کہ میں پہلے صرف وائس دوں اپنی, میں اپنی شکل نہ دکھاؤں. اور ایسے ہیں جو اپنی شکل نہیں دکھاتے, اور وہ یعنی تبلیغ ہے, آپ کو نیٹ پہ مل جائے گی, آپ فائنڈ کریں. جی آج کی آپ نے پوڈ کاسٹ دیکھی. آج بلکہ گیلانی صاحب کافی زیادہ جذباتی بھی ہو گئے تھے, اور بڑی اچھی چیزیں سننے کو ملی, کچھ ڈفرینٹ چیزیں سننے کو مل رہی ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اور کچھ نیا ڈیلیور کرنے کی کوشش کریں گے. وہ مشن جس کو گیلانی صاحب نے اٹھا کے رکھا ہوا ہے, ان شاء اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ اس کو ایز اٹ از آپ تک پہنچایا جا سکے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.